اللہ اکبر، آپ دیکھیں ہم قرآن مقدس کو ایک ساتھ جمع دیکھتے ہیں اور کتابی شکل میں مصحف کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ جس وقت صدیق اکبر کے زمانے میں اللہ اکبر 700 حفاظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو صدیق اکبر نے قرآن مقدس کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ ایک نوعمر نوجوان صحابی حضرت زید بن ثابت کو سونپی گئی۔ آپ غور فرمائیں، قرآن کی جمع کرنے کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی بوڑھا نہیں بلکہ جوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جانتے ہیں آپ یہاں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اللہ اکبر شراب و شباب نظر آتا ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے بدر کی جنگ میں اس عمر میں حصہ لیا تھا کہ ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں اگا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جوانی کے اندر کیسا کردار ادا کرتے ہیں، دین کی کیسی خدمت ادا کرتے ہیں۔ جب یمن کا قاضی بنانے کی بات آئی، جب یمن میں قاضی مقرر کرنے کی بات آئی تو میرے آقا نے کسی بوڑھے کا انتخاب نہیں فرمایا۔ یہاں میں بوڑھوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں جوانوں کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ جوانوں کا کردار اسلام میں کیا ہے۔ یمن کا قاضی القضا جب مقرر کیا تو میرے سرکار نے اپنے نوجوان صحابی حضرت معاذ بن جبل کو مقرر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کا وصال تو 33 سال کی عمر ہی میں ہو چکا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو 33 سال کی عمر میں دنیا سے جائے، جب انہیں قاضی بنایا گیا ہوگا تو اس وقت ان کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ حضرت معاذ بن جبل صحابی ہیں اور جوانی میں یمن کے قاضی مقرر کیے گئے۔ اسی طرح ہجرت کی شب بھی تو آپ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف 70 کفار مکہ کے جوان تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ آقا کریم محسوس کرتے ہیں میرے بستر پر کسی کو سلانا ہے تو بستر پر سلانے کے لیے کسی بوڑھے کا انتخاب نہیں کیا جاتا بلکہ نوجوان سید السادات علی کے مرتضیٰ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے کل جھنڈا دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے کی جاتی ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ آپ دیکھیں ابتدا سے لے کر انتہا تک جوانوں کی کوششیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر اندلس کی سرزمین پر طارق بن زیاد چند نوجوانوں کو لے کر کے نکلتے ہیں اور اس سرزمین کو فتح کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں 17 سال کا محمد ابن قاسم ہند اور سندھ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اور یہاں کی سرزمین کو فتح کرتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 17 18 19 30 سال تک کی یہ جوانی کے واقعات ہیں، کیا ہمیں دعوت فکر نہیں دیتے؟ کل تک ہماری جوانی کیا تھی، آج ہماری جوانی کیا ہو گئی؟ بس اب ہماری جوانی کالج کی نظر کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی انٹرنیٹ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی موبائل پر چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی واٹس ایپ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی ناولوں کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی لڑکیوں کے زلف و رخسار کی باتیں کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی آرکیسٹرا کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی کھیل کود کے لیے رہ گئی؟ ناچ گانوں کے لیے رہ گئی؟ کیا وہ جوان جو 17 سال اللہ اکبر عمر کے جوان اپنے وطن کو چھوڑ کر 7 سمندروں کو پار کر کے جو آپ کے وطن پہ قدم رکھتے ہیں اور اس کے بعد علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں، لوگوں کے دل جیتتے ہیں؟ جوانی کی ابتدا 16 سال سے ہوتی ہے اور جوانی کا اختتام 40 سال کی عمر پر ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے کارنامے بھی آپ کو نظر آئیں گے اکثر کارنامے اللہ اکبر طاقت و قوت والے 16 سے لے کر 40 سال کے درمیان کے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں 40 سال کے بعد بھی خدمت کی گئی لیکن میرا عنوان چونکہ جوانی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا جانتی ہے جس دن مسلم جوان جو ہے وہ آنکھ کھول کر کے بیدار ہو جائیں گے اس دن ایسا انقلاب آئے گا، یہ بن ایسا ٹوٹے گا کہ پھر زمانہ اس سیلے رواں کو روکے گا بھی تو نہیں رکے گا۔ ہر دن کا اس کے سامنے بہتا ہوا نظر آئے گا، یا ہر بڑی طاقت وقت کی سپر پاور بھی تنکے کی طرح مسلمانوں کے عشق رسول کے سامنے اور ان کے کردار کے سامنے بہتے بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے دنیا
نے ہمارے جوانوں کی فکر کو معطل کر دیا، فکر کو تبدیل کر دیا۔ رات میں مسلح پر رونے کی جگہ نے اب انٹرنیٹ کے گندے مناظر نے لے لیا۔ اللہ اکبر، عراق کی سرزمین پر تڑپتی ہوئی لاشوں کے سہانے بیٹھ کر روتی ہوئی ماہوں کی آہیں ہمیں آواز دے رہی ہے۔ افغانستان کے کھنڈرات سے نکلتا ہوا دھواں ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ بیت المقدس کے معصوم بچوں سے جو ماؤں کی گود خالی ہو رہی ہے اور وہ کربلا ثانی کا منظر پیش کر رہی ہے، وہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ او جوانوں، تمہاری جوانی کسی کے زلف و رخسار کے لیے نہیں، تمہاری جوانی جام و سراہی کے لیے نہیں، تمہاری جوانی تو بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو اجڑتی ہوئی ماؤں کی گود کی آبادی کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو خالد بن ولید کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ آہ کہاں گئے وہ نوجوان، کہاں چلے گئے وہ نوجوان؟ آج بھی شاید مسجدیں بیت المقدس کی میل کے مینار اور دیواریں اپنی پیشانیوں پہ ہاتھ رکھ کر کے ان کی راہ تک رہے ہیں۔ کب آئے گا میرا صلاح الدین، کب آئے گا میرا عمر ابن خطاب؟ لیکن اس کی آواز پر فکر کس کو ہے، اس کی آواز پر کان دھرنا کس کو ہے؟ نعرے لگا کر احتجاج کرنا تو سب کو آتا ہے، لیکن کردار کے غازی کتنا بننا چاہتے ہیں؟ جس کو دیکھو اسلامی حکومت کا نعرہ لگاتا ہے۔ نادان، ملکوں پر اسلامی حکومت نافذ کرنا یہ تیرے لیے مشکل ہے، لیکن یہ تیرے اپنے وجود پر اسلامی حکومت کا نفاذ یہ تو تیرے لیے آسان ہے۔ مجھے بتاؤ، اپنے وجود پر اسلامی حکومت کب نافذ کرو گے؟ ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرانے والوں، اپنے چہرے پر داڑھی کا پرچم کب لہراؤ گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی محنتوں کو پیروں تلے روندنے والوں، ان کی محنتوں کا احساس کس دن کرو گے؟ یاد رکھنا، اگر تم نے آج بیت المقدس کی ان ماؤں کی آہوں پر لبیک نہیں کہا، اپنے برے کردار سے توبہ نہیں کی، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا، تو یاد رکھنا کہیں تمہارا ہندوستان بھی بیت المقدس نہ بن جائے، کہیں تمہارا ہند بھی عراق کی یادیں تازہ نہ کر جائے۔